مردار جارو کا بریک اپ ماشمار وشت کنین چونکہ ما کپتران کنگائے بلوچستان NFC ایوارڈ حوالہ تو NFC ایوارڈ چونکہ دہمی NFC ایوارڈ ہیں تو بلوچستان واسطہ چنچو اہم ہیں چونکہ مروچ پلاننگ کمیشن سالانہ اجلاس وزیر اعلیٰ صاحبہ پلاننگ کمیشن ہے رویہ سرا اسلام آباد حفیظ شیخ کے سربراہی بتگیں اجلاس بائیکاٹ کو تھا تو اسی وجہ ہمیشہ کہ بلوچستان وتی پرسنٹیج نرسگاں ہاں یا فیڈرل PSD پہ بلوچستان اما فنڈ ودی کے ریلیز کنک باں تو مالی سال ودی کے مالی سال سرجم بھی تو آنی تو کوئی چیزی فنڈ کہتے ہیں پش کبھی تو کا بلوچستان اعتراض ہیں ودومنی مگا وزیر اعلیٰ صاحبہ ہم گوشتا کہ وفاقی PSD پہ امین چو جاری منصوبہ ہم بلوچستان اسوست رویہ شکار ہیں تو امی وڑا NFC ایوارڈ کہتے ہیں آئیے تو کا بلوچستان چی کردار بوگ لوٹی یہ چونی مردمین نومینیٹ کنک لوٹی کا بلوچستان کی سا فائٹ کو بکن چونکہ جاوید جبار نامزدگی حوالہ یا تعیناتی حوالہ بعضی سیاسی جماعتاں اعتراض بتا پٹیشن ہم دائر کو تھا بلے جاوید جبار صاحب کہتے ہیں رضاکارانہ طورا چری عہدہ چی الگ بتا نوابزادہ لشکر رئیسانی صاحب میں معاملداری کنگائیں BNP مرکزی رہنمائی آئی ایم گیشنگ کا پتران کرنے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. نوابزادہ صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. نوابزادہ صاحب چونکہ جاوید جبار صاحب اس عہدے سے الگ ہو گئے رضاکارانہ طور پر انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا تو NFC ایوارڈ NFC ایوارڈ ایک تو تاخیر کا شکار ہے اور ہم نے دیکھا کہ نواب صاحب کے دور میں محمد اسلم رئیسانی صاحب کے دور میں اس پہ بہت زیادہ کام ہوا تھا اس وقت سے لے کر 2015 تک بلوچستان کو ایک اچھا خاصا فائدہ بھی مل گیا تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب نواب صاحب نے حکومت چھوڑا تھا تو اس میں تقریباً اربوں روپے سرپلس بلوچستان حکومت کے اکاؤنٹ میں پڑے تھے تو اس وقت 10ویں NFC ایوارڈ زیر بحث ہے تو یہ 10ویں NFC ایوارڈ بلوچستان کے لیے کتنی اہمیت کا عامل ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ NFC ایوارڈ ایک آئینی فیصلہ ہے اور اس آئینی فیصلے کے تحت اس کو اگر وائلیٹ کریں گے تو پھر آئین کا وائلیشن ہے مگر پاکستان کا آئین کا تو ویسے بھی کوئی احترام نہیں کرتے جن اداروں کو احترام کرنا چاہیے وہ پہلے وائلیٹ کرتے ہیں اس کو. اب بات یہ ہے کہ جو 7واں NFC ایوارڈ تھا نواب اسلم رئیسانی کے سربراہی میں جو وہ لوگ اس کا فیصلہ کر رہے تھے آپ بھی جانتے ہیں کہ جب نواب اسلم صاحب نے حکومت چھوڑا تو ایک اندازے کے مطابق مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے 75 ارب روپے سرپلس پیسہ ہمارے صوبے کے خزانے میں تھا اور اس کے بعد آج اس کو صفر پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اب نواب اسلم خلاف مسلسل پروپیگنڈا سازشیں نام نیاد دہشت گردی اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ ایک تو بلوچستان میں بلوچستان کے بیوروکریٹس کو ترجیح دے رہے تھے پشتون اور بلوچ کو اور ساتھ ساتھ کوشش یہ تھا کہ بلوچستان کے حقوق کو حاصل کیا جائے اور اس کا پسماندگی دور کیا جائے مگر کچھ اداروں نے مسلسل ان کے خلاف سازش کی جس کا ہم آج بھی مذمت کرتے ہیں اور مسلسل مذمت کریں گے جو بلوچستان کے خلاف سازش کرتے ہیں. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جام اینڈ کمپنی کا جو حکومت ہے وہ بلوچستان کا خیر خواہی کرتا نہ کہ ان اپنے آقاؤں کا خیر خواہی کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو سلیکٹ کر کے لا کے بلوچستان پہ مسلط کیا ہے. ہم اپیل کرتے ہیں جام صاحب اور اس کے کمپنی کو کہ ہمارا جان چھوڑے کہ بلوچستان کے بلوچ اور پشتون یہاں کے باقی آبادکار اپنا فیصلہ خود کریں اور بلوچستان کو بحران سے نکالیں. ہونا یہ چاہیے ہمارا پارٹی بھی اس پہ 1-2 دن میں مکمل اپنا موقف دے گا مگر ہمارے پارٹی ہائی کورٹ میں بھی گئے جاوید جبار کا غیر قانونی جو انہوں نے اس کو تقرر کیا تھا NFC ایوارڈ کے لیے ممبر کے لیے اور پھر ہم مسلسل آواز اٹھا رہے تھے احتجاج کر رہے تھے. اب ہونا یہ چاہیے میں مختصراً بات کروں گا کہ بلوچستان کا جو NFC ایوارڈ کے لیے فارمولا کے لیے جام اینڈ کمپنی کو چاہیے تھا اپوزیشن کے ساتھ مل کے ایک باقاعدہ فارمولا طے کرنے کے بعد وہ خود چلے جاتے کسی سابق بیوروکریٹ کو بھیج دے جو سیکرٹری فائنینس ہے اس کو بھیج دیتے مگر وہ جاوید جبار کو مشکوک انداز میں پراسرار انداز میں کہیں سے ڈھونڈ کے لایا اور اس میں ایک سازش کے بو آ رہا ہے اور یقیناً اس سازش میں جاوید جبار نے سمجھ گئے کہ اہل بلوچستان اس کو قبول نہیں کریں گے وہ مستعفی ہوئے. وہ اس لیے مستعفی نہیں ہوئے کہ وہ اخلاقی طور پہ اتنے بالا ہیں کہ وہ مستعفی ہوئے اس لیے ہوئے کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پھر اس کو بلوچستان کے لوگ معاف نہیں کریں گے.
اگر اخلاقی طور پہ بہت ہی بالا تھے تو پہلے ہی ان کو یہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا. اب وہ یہ کہ بلوچستان کو تو ایک یہ ہے کہ ایک عرصے سے میدان جنگ بنایا گیا ہے. ہم 40 ارب روپے سال میں انٹرنل سیکیورٹی کے لیے دیتے ہیں اور اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. یہ چاہیے فارمولا میں ایک یہ رکھیں کہ انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو 40 ارب ہے NFC ایوارڈ میں اس کو رکھا جائے. ساتھ ساتھ یہاں ہمارے پاس افغان مہاجرین کا ایک بہت بڑا آبادی ہے جو ہمارے خزانے پہ بوجھ ہے اور ہمارا مثلاً جو سوشل سروسز ہے اس سے وہ استفادہ کرتے ہیں, وہ ان کا حق نہیں ہو. اس کا فارمولا میں اس کو رکھے. زمین جو بلوچستان کا 47% ہے اور بہت دور کا علاقے ہیں بلوچستان کے ترقی میں, اس لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے, اس کو رکھا جائے. اور 7 سال اقوام متحدہ کے ایک رپورٹ آیا ہے کہ بلوچستان کے لوگ 70% خط غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں. اس کو ایک اصول بنایا جائے. پھر اسمبلی میں بیٹھ کے یعنی اسمبلی کا کہنے کا مقصد یہ ہے اپوزیشن اور حکومتی اراکین بیٹھ کے اس فارمولا کو طے کریں. اس کے بعد بلوچستان کے ایک سابق بیوروکریٹ کو یا کسی بھی ایسے شخص کو جو بلوچستان اور بلوچستان کے لوگوں سے محبت رکھتا ہے اس کو NFC کے حوالے سے بریف کر کے ایک فارمولا دیں اور جا کے ان کو صحیح. بالکل نوزاد صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد کے ساتھ بلوچستان کا جو کیس ہے اس کو فائٹ کرنا بڑا مشکل ہے. آج اس کا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جو پلاننگ کمیشن کا سالانہ اجلاس تھا اس میں جام صاحب اسلام آباد میں اس اجلاس میں شریک تھے. جو حفیظ شیخ جو مشیر خزانہ اس کی سربراہی میں ہو رہا تھا, جام صاحب نے باقاعدہ اس اجلاس سے اس لیے واک آؤٹ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ جو پلاننگ کمیشن کا رویہ ہے میں اس کے خلاف اجلاس سے واک آؤٹ کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا پلاننگ کمیشن کے رویہ اور جو بلوچستان میں فیڈرل PhD میں جاری جتنے منصوبے ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں. تو بعد میں ظہور بلیدی صاحب اور دوسرے وزراء نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ جو اسلام آباد میں بیٹا پلاننگ کمیشن یا اسلام آباد میں بیٹا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رویہ بلوچستان کے ساتھ ہمیشہ سخت رہا ہے. تو اگر NFC ایوارڈ میں کوئی بھی غیر سرکاری نمائندہ وہاں جا کے اس فورم میں بیٹھے گا بلوچستان کی کیس فائٹ کرے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا اس رکن کے لیے, اس غیر سرکاری نمائندہ کے لیے, حکومت بلوچستان کے لیے جو اپنا شیئر لینے یا 10ویں NFC ایوارڈ بلوچستان کے لیے کیس لڑے گا, فائٹ کرے گا؟ دیکھیں بات یہ کہ جام صاحب کا جو یہ جعلی واک آؤٹ ہے پلاننگ کمیشن سے, ہم سب اس کو جانتے ہیں کہ یہ جعلی واک آؤٹ ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ جام صاحب جب نواز شریف کی حکومت میں باقاعدہ وزیر تھے اور آخری سیکنڈ تک اس میں وضاحت کرتے رہے, فوراً ایک پارٹی ان کے لیے بنایا گیا اور اس پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے وزیر اعلیٰ بھی بنایا گیا اس کو. تو یہ جعلی واک آؤٹ ہے. وہ خاص اس طریقے سے آئے ہیں کہ وہ آئندہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے ڈیلیور کر سکیں اور بلوچستان کے لوگوں کا حق تلفی ہو. اس واک آؤٹ کو یا اس نامیات پریس کانفرنس کو بلوچستان نیشنل پارٹی رد کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آج تک جام صاحب نے کبھی بھی NFC اور ان امور پہ کوئی واضح سٹینڈ نہیں لیا ہے. اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے خلاف جب بات ہوتا ہے جام صاحب اور اس کا کمپنی جو بھی اس کے جو اتحادی ہیں انہوں نے کبھی بھی یہ واضح فیصلہ نہیں کیا کہ وہ بلوچستان کے حقوق کے ساتھ ہیں یا پھر وہ ان قوتوں کے ساتھ ہیں جو صوبائی خود مختاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جام صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ تجربہ کار جو یہاں ممبر صوبائی اسمبلی ہے, ممبر پارلیمنٹ ہے, اپوزیشن ہے, ایک طاقتور فیصلہ کر کے وہ آگے چلے جاتے ہیں. انہوں نے چھپ چھپا کے فیصلہ کیا مگر اس کے بعد جو رد عمل ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کا یا اپوزیشن پارٹیوں کا جس میں جمعیت علماء اسلام ہے, اس رد عمل کے نتیجے میں ایک جعلی طریقے سے ان کو سلیکٹ کر کے لایا. اس جعلی طریقے سے سلیکٹ ہونے کے بعد انہوں نے ایک جعلی واک آؤٹ کیا ہے. ان کا واک آؤٹ بالکل قابل قبول نہیں اور مسترد کرتے ہیں اس کے اس عمل کو. ٹھیک. تو نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے ان کو بھی جام صاحب جو ہے اعتماد میں لے یا جاوید جبار کی تقرری میں اعتماد میں لینا چاہیے تھا, لیکن جو حکمران جماعت کے جو اتحادی جماعتیں ہیں NP سمیت دیگر جماعتیں ان کو بھی شدید تحفظات تھے جاوید جبار کی تقرری پر. جب وہ اپنے کابینہ یا اپنے حکومت میں شامل جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیتا تو اپوزیشن جماعتوں کو کیسے اعتماد میں لے گا؟ ویسے لینا تو چاہیے کیونکہ اپوزیشن کا اس کا مطلب اس کا یہ تمام عمل کا مطلب ہے کہ وہ مشکوک کردار کے ہیں کہ اپنے پارٹیوں کو جو ان کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی وہ مشورہ نہیں کرتے ہیں
اور خود بھی بڑے فلسفی دانی کہ بلوچستان کے معاملات کو سمجھیں سلیکٹڈ ہیں. اس کے بعد صوبائی اسمبلی میں جو اپوزیشن بینچز ہیں جہاں نواب اسلم جیسے تجربہ کار سیاسی ہیں وہ خود وزیر اعلیٰ بھی رہے اور انہوں نے ایز اے فائنانس منسٹر بھی بلوچستان میں سرو کیا, ان کے پاس بھی تجربہ ہے. پھر بیوروکریٹس ایسے ہیں, ان سب سے چھپا کے پھر جا کے وہاں ایک جعلی واک آؤٹ کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لایا گیا ہے تاکہ ابھی ڈرامہ بازی کے ذریعے وہ بلوچستان کے حق کو چوری کرے اور اس چوری میں 2 سال 3 سال اور بھی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے گزارے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ نوابزادہ علی لشکر ریسانی صاحب, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہے. مردر چاروں کا علی لشکر ریسانی صاحب کا پتران کرنگا چونکہ نوابزادہ صاحب سیاسی حوالہ بلوچستان حوالہ جس تک سینیٹ ہم بلوچستان حوالہ بعض فورما آئی پتران کو گوشت ہمیشہ کہ اسلام آباد یا وفاق کہتے ہیں آئی رویہ ہوتی جگہ بلے بلوچستان ہر حکومتی بھی ہے اما اوارے احتیاطی جماعت کے ماں آہنی بعض مزنی کرداری وہ لوٹی کے بلوچستان کیس آ یا بلوچستان معاملات مالی مسائل ہیں بلوچستان فیڈرل پی ایس ڈی پہ بلوچستان برجائیں منصوبہ نہیں حوالہ کرداری ادا کرنا لوٹی چونکہ NFC ایوارڈ دومی NFC ایوارڈ پویش کا اہمیت عامل ہے چونکہ ماضیہ میں دستا کہ ہم چو NFC ایوارڈ بتگا کمی بعض بلوچستان پرسنٹیج تو گیشیت کا تو یہ بلوچستان کہتے ہیں عید کے صوبہ وسائل حوالہ بعض دیمائیں ادگیش وسائل موجود ہیں آبادی کم میں بلے بلوچستان ہر دورہ کے پرسنٹیج گپی ہے بلوچستان شیئر گبی وسائلانی تقسیم حوالہ NFC میں فارمولہ کہتے ہیں آج اس طرح امپلیمنٹیشن نبو کے وجہ سے بعضی معاملات دیما کہاں دو منگا حکومت کہاں تو اپوزیشن جماعتاں یا ہوتی کابینہ آواریں یا حکمران جماعت آواریں اتیادی جماعتاں بیسا نظوراں آنا اعتماد نظوراں تو چرشی اچھی بعضی معاملات چونکہ بعض مشکوک اندازہ دیما کہاں چونکہ جاوید جبار صاحب چونکہ قابل احترام شخصیت تھی تو آئیے ایکسپرٹیز نبو کے وجہ سے بلوچستان سیاسی جماعتاں پارلیمنٹیرین وکلا برادری سول سوسائٹی احتجاج اور اعتراض پمیش کا کو تک کہ بلوچستان نیت کا یا یہ بلوچستان حوالہ چی اقدامات نظر تا مالی معاملات نہ تو پمیش کا چری ودھا چی جتا کرنے بھی بلے مدستہ کے آئیے دستہ کے پریشر ہیں یا بعض جماعتاں واشنان تو رضاکارانہ طورہ مستعفی بودتا نوبانی ایک انچی شخصیت تھی کہ بلوچستان بزام بلوچستان حالات بزام یا بلوچستان مالی معاملات بزام GDP بزام بلوچستان انفراسٹرکچر بزام تو ہماری تعیناتی کنک بھی تھا کہ اسلام آباد بغیر لالچ مراحت ذاتی لالچ مراحت تھا بلوچستان NFC ایوارڈ کیسا جوانی وڑیا پیش کت بکا بلوچستان نمائندگی شرنے وڑیا کت بکا امید آکا مراکش ود پاس